السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، دنیا میں اللہ نے انسان کا ہر پل سفر کے لیے رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ انسان یہ خبر لے لے کہ تو ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ، ہر سٹیپ کے ساتھ، ہر لمحے اور ہر پل کے ساتھ جدھر کو مرضی منہ کر لے تو میری طرف آ رہا ہے۔ تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ اپنے سفر کو دیکھیے کہ آپ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم جس سفر میں بیٹھے ہیں یہ قرآن مجید کا سفر ہے۔ دنیا 7 سمندر پار کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے 249 ملک گھوم پھر لیے۔ انسان جب الحمد کے مین گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو والناس انسانیت تک پہنچنے کے لیے اسے 6000 سے زیادہ گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انسان میں انسانیت آتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک سفر کرے، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ چلے اور پھر اللہ اسے توفیق دے کہ وہ زندگی میں قرآن مجید کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا، موتی نکالتا ہوا، دیتا اور بانٹتا ہوا اس کے دوسرے کنارے جا لگے۔ بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان عظیم چہروں میں سے ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے فجر، جو کہ صرف نماز پڑھنی ہی آسان نہیں بلکہ بڑی بھاری ہے، اس میں اپنا تعلق بھی کتاب اللہ سے رکھا اور اللہ کے بندوں کا تعلق بھی کتاب اللہ سے جوڑے رکھا۔ ہر سفر میں راہی کہیں نہ کہیں راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عمر نے وفا نہ کی، آپ سن رہے تھے، کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن بھائیوں مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ آج کی بزم عام جلسوں والی بزم نہیں ہے، یہ خالصتاً درس اور تدریس، افہام اور تفہیم
اور وہ مجلس ہے کہ جو بڑی گہرائی میں جا کے اللہ کے ساتھ جو ڈر اور تعلق والا رشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ انہی کو پیدا ہوتا ہے جو کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں جڑتے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں شرمندہ ہونا بھی نہیں چاہتا، شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اگر میں صرف اتنا پوچھ لوں، میں جن لوگوں میں بیٹھا ہوں یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا حکم کون سا اتارا ہے؟ میرے خیال میں ہر بندہ سرسری طور پہ جانتا ہے کہ وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اقرا پہلا حکم، کہ اگر پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ یہی تھا نا کہ محبوب قوم کو پڑھانا ہے، پہلے پڑھ لو۔ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جو قرآن مجید کی موجودہ تلاوت کی ترتیب ہے، ایک تو ہے نزول کی ترتیب، جیسی جیسی ضرورت تھی رب اتارتے رہے۔ مثلا جو نزول میں پہلی صورت ہے، تلاوت میں اس کا نمبر 100 ہے۔ جو ترتیب میں نزولی کے اندر جب نازل ہو رہی تھی تو پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید میں توقیفی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، من جانب اللہ وحی کے ذریعے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب نے ترتیب لگوائی ہے، اس میں اس سورت کا نمبر ہے 100۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں امت مسلمہ دل سے مانتی ہے۔ ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رب نے جیسے اتارا ہم ویسے بھی مانتے ہیں، اور محبوب نے جیسے ترتیب لگا کے امت کو دیا ہم ویسے بھی مانتے ہیں۔ لیکن گجرانوالہ شہر سے زیادہ پڑھا لکھا، کتاب و سنت سے جڑا ہوا شہر شاید کوئی اور نہ ہو۔ دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا کام دنیا کے سامنے ہے۔ اگر میں اسی شہر میں پوچھ لوں کہ جو موجودہ ترتیب میں سورہ بقرہ سے پہلے سورت ہے کون سی ہے؟ فاتحہ، یہ 5ویں نمبر پہ اتری تھی، ترتیب میں اسے پہلا نمبر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ اسے دوسرا نمبر ملا، حالانکہ یہ بہت لیٹ اتری تھی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ نے پہلا حکم کون سا دیا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ علماء کرام سے ذرا ہٹ کے عوام الناس سے، جن کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عالم کا، حافظ کا، ایک قاری کتاب اللہ کا، ایک محقق کا، مفسر کا، محدث کا، ایک خطیب، داعی اور مبلغ کا حکم ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کی زندگی بھی سٹیج سے سنتے ہوئے 80 سال توتے والے تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیٹھے ہی ہونے نا جی۔ کم از کم اگر انہوں نے 20 سال سے سننا شروع کیا ہوگا تو 60 سال تے ہو گئے نا ریٹائرمنٹ۔ وہ پہلا حکم کون سا ہے جو رب نے بندوں کو دیا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے سرسری سبق پڑھنے سے، قرآن سننے سے اور بالترتیب پڑھنے سے۔ اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، الحمد سے لے کے سورہ نمبر بقرہ کی آیت نمبر 20 تک خبریں ہیں، حکم نہیں ہے۔ اور یہاں میں پہلے وضاحت کر دوں، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، تو آج تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر دے، تاکہ اس تعلق سے ہمارا مزید تعلق کتاب اللہ سے بڑھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل موضوع صرف ایک ہے، صرف ایک، اور وہ ہے توحید۔
یا اللہ نے توحید کے بارے میں خبر دی ہے یا حکم دیا ہے یا توحید کے مخالف کاموں سے روکا ہے؟ چوتھے نمبر پہ جنہوں نے توحید کو مانا ہے اللہ نے ان کو صلے کیا دیے ہیں، اور جنہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے اللہ نے ان کو سزائیں کیا دی ہیں۔ یہ ٹوٹلی 5 چیزیں گھومتی ہیں توحید کے گرد، اللہ کے گرد۔ یہ تو اوپر کو تھا۔ قرآن مجید کا عنوان اصل اللہ اور اللہ کی توحید ہے، جتنی بھی قسمیں، اور زمین کی طرف دیکھیں تو اس کا موضوع صرف انسان ہے۔ بیچ میں جنات کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اصل ٹاپک انسان ہے۔ انسان کو پڑھایا کیسے گیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ذریعے، بعض نے لکھا ہے 2 کے ذریعے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی صرف ایک ہے۔ جو 3 کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یا اللہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، اسے نہیں کہتے ہیں، یا اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، ان کو احکام کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، اخبار، احکام اور نواہی۔ یہ 3 چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ ان کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں، ان کے ذریعے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ درس سبق ہونا چاہیے، میں اس کو تقریر یا واعظ سمجھ کے نہیں، اور میرا کلاس پڑھانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ بچوں کو کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن بڑے بچے بنے تو نہیں چلے گا۔ کلاس میں آ گئے ہیں تو ذرا پھر آج ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی تشریف لیں۔ بار بار کروٹیں بدلنا، نظریں بدلنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا خبر دی ہے، مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، یا حکم دیا ہے یہ کر لو، یا بائی آرڈر روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ بعض نے کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، الخبر والانشاء، ایک خبر ہے دوسری انشاء ہے، انشاء میں حکم بھی ہے نہیں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن ہے ہی ایک چیز، اور وہ ہے خبر، اس بات کی خبر کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی خبر کہ رب کیا آرڈر دے رہے ہیں، اس بات کی خبر کہ اللہ روک کس سے رہے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، چاہتا کیا ہے، مزاج کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، ویلیو کیا ہے، تو 100 مرتبہ بھی آرڈر آتے رہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ آرڈر دینے والے کی حیثیت کیا ہے، جب تک یہ خبر نہیں ملے گی۔ آپ کے پیچھے پلر کے ساتھ میرے ایک بزرگ ہیں، ان کو جگا دیں۔ سونا ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اگر نیند آئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے کو میں سبق نہیں پڑھاتا، غصہ بھی نہ کرنا، آپ جا سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ذرا میرے قریب آئیں، یہ جو کوئی تکلیف ہے، سہارا ہے، ٹیک ہے، نہ چھوڑیں، ایسے نہیں چلے گا۔ میری نظر ہوتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس رہ کے بھی نہیں۔ دوبارہ سن لیں، قرآن مجید کی خبر دینے والا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ساری کائنات کی حقیقتیں اکٹھی کر لی جائیں، جو حقیقت رب بیان کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتھارٹی ہے۔ اور اللہ نے اب آئیں، پہلا حکم جو دیا ہے مزہ دیکھیں گے آپ، وہ ہے بندوں کو حکم ہے کہ بندوں بندے بن جاؤ، بندوں کو حکم دیا ہے بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بندے کس کے بننا ہے؟ اے نہیں میں اپنی بڈھی دا بندہ، میں مالکاں دا بندہ، میں ملنگنی داتا دی، میں نوکر پاکاں دا۔ یہ جتنی تیری باتیں ہیں سنبھال کے رکھ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو، اعبدوا ہم نے مانا عبادت کر کے جان چھڑا لی، جنہیں ہاتھ چ تسبیح پڑھی ہو، نہیں ایسے نہیں ہے، اعبدوا بندے بنو، اللہ بندہ بنو۔ یہ کیا مانا ہوا؟ پہلے بندہ نہیں، پیو جو پتر نو کہے ہوئے بندے دا پتر بنتے ہو، کہے گا اور میں کداں؟
بھئی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا عجیب انداز ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا پہلا حکم ہی بندہ بننے کا ہے اور رب کا بندہ، اور آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم آپ کو پتہ ہے سب سے آخری سورت کون سی اتری؟ 114 نمبر کس سورت کا ہے ترتیب نزولی میں؟ وہ سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، یہ وہ سورت ہے جس کا نمبر 114۔ اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری۔ یہ سورت جب اتری نا، اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی علماء کی، ان کے اندر نوجوان جناب عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے بزرگاں دے نال کوئی بچہ کرسی تے بہ جاوے تے تھوڑا فیل تے ہوندا ہی ہے۔ کل دا کاکا آیا، مجھے ویسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی میرے پسندیدہ ہیں، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے سر جی، یہ اس ماں کی تڑپ تھی جسے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، کہتی تھی بیٹا جدائی سہ لوں گی، جدائی سہ لوں گی، 30 سال جدائی برداشت کی ہے میری ماں نے۔ ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، سب سہ لوں گی۔ میں نے 14 وقت کے ولیوں کے نام رکھے تھے جنازے کے لیے، کہنے لگی پت ٹھیک ہے، بھی زبردست ہے، بھی با کمال ہے، بھی ٹھیک۔ میں نے کہا جی ان میں سے کسی کا نام لے دیں، تو کہنے لگی پت میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی، یہ جنازہ پھر کسی نے پڑھا؟ آپ کتنے خوش گمان ہیں اور زندگی کو کتنا سفر کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ سر جی زندگیاں لگتی ہیں، پھر کتے بندہ 1.5 فٹ اتنے اچا ہوں جی، زندگیاں لگ جاتی ہیں، پھر جا کر کے کہیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پسندیدہ ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں، کوئی رب ہے جو دل میں بات ڈالتا ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ نہ فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ ریا، نہ دکھاوا، نہ اس میں پھولنا۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں پیچھے کسی کی، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر یاد دلا دوں کہ پہلا حکم کیا ہے؟ جے اج تو بعد بھی پھر نہ دسو تو پھر مرضی ہے، جے بندے ہو تو کہنا جے کہ بندے ہو، بندے بن جاؤ۔ اچھا ویسے تسی سبحان اللہ بڑی اچھی کہہ لیندے جے، مینوں اندازہ ہویا جے کوئی تانوں تھوڑا جہا پتاوے نا۔ نوجوان کہن ڈیا سی جی کہ مینوں 9-10 سال ہو گئے نے، میں اتنی ٹھنڈی جماعت نہیں ویکھی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں کوئی ٹھنڈا ہو کے سنے۔ آپاں کہی دا نہیں یار ٹھنڈے دل نال سوچی۔ میں نے جب بھی سبق پڑھایا ہے قوم کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھایا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے پہلا خطیب ٹھنڈا جا رہا ہے تو میں شاید تھوڑا گرم ہو جاؤں، اگر مجھ سے پہلے نے فل گرمی دکھائی ہے تو میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں۔ لیکن جو سبق ہے کلاس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ آج کے بعد مت کہنا پتہ نہیں تھا، وہ جی جلسے چ کدی سنیا نہیں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور آخری حکم کیا ہے؟ قل، آخری حکم ہے قل، کہ کل پڑھ نہیں، ایک کل پڑھن والے نے، ایک کھان والے نے، ایک کہن والے نے، بولن والے۔ یہ کل کی 3 ورائٹیاں ہیں ٹوٹل۔ ایک کل کشش والا ہے، وہ کاف کشش سے لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے کھانا، مگر میرے یاروں نے 2 نقطے والے کل کا بھی ریٹ وہی لگا دیا جو کھانے والے کا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، سنانا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، اور دنیا تک یہ بات پہنچانی پڑے گی۔ اگر گونگے نہیں ہو تو بولو، تو انہوں نہیں کہن دیا۔ کئی دفعہ ساڑھے ساتھی کہہ لیندے نے جیڑا گونگا ہے وہ نہ بولے باقی بولن، لیکن یہاں میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ اینا کہ اپنے دھی پتراں نوں گھر جا کے دسنا جے کہ رب دا پہلا حکم یہ سی کہ رب دے بندے بنو، تے آخری حکم یہ وے
کہ لوکاں نو دس دس کے کہو، بول بول کے کہو، اعلانیہ کہنا ہے، پکار کے کہنا ہے، صدا دے کے منادی کر کے کہنا ہے اعوذ برب الناس۔ میرا جنہیں جو کرنا ہے کر لوے، میں اپنی سیکیورٹی اپنے رب نو دے چھڑی۔ پہلا حکم بندے بنو رب دے، جب بندہ رب کا ہے تو ذمہ داری کوئی اور اٹھائے۔ پہلے ماما بھیڑاں دھیاں رشتہ دار ارلم پرلم چاچیاں بھابیاں کھانا کھونا دے چھڑدیاں، جدوں ویاہ ہو جائے نا پھر کہندیاں بندہ تیرا تے کپڑے تو ہی دھونے کہ ہن روٹیاں اسی پکا کے دئیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی جب میں بندہ رب کا ہوں، نوکر رب کا، غلام رب کا، میری زندگی رب کی بندگی کے نام وقف ہو گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کم تیرے کراں تے منگن کسے اور دے بوئے تے جاواں۔ یہی اللہ نے سمجھایا ہے، میرے جے تے پھر میرے بوئے تے رہنا جے، پہلا حکم۔ باقی جے کوئی تانوں ڈراوے نا تو چھوٹے بچے نو کئی دفعہ آن کے رشتہ دار بڑی رشتہ داری وکھاؤندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں، پت تینوں اسی نال لے جانا ہے، تینوں اسی نال لے جانا۔ ماما اوویں بھاویں زندگی بھر نہ آیا لیکن کتے آیا، اینوں میں نال لے جانا، مینوں بڑا پیارا۔ تے پت اس ویلے کتھے بھج کے جاندا ہے؟ ماں دے کول آن کے، امی میں نہیں آنا۔ ساری دنیا بھی تجھے میری بندگی سے تیری زندگی میں کھینچنے کی کوشش کرے، کوئی آنکھ کا اشارہ کرے، کوئی ہاتھ سے بلائے، جو مرضی کرے اور ڈرائے دھمکائے، یا دنیا دی جیڑی مرضی دشمنی مول لوے، کل تو بول پینا ہے، تو چپ نہیں رہنا، تو ڈرنا نہیں۔ اعوذ برب الفلق۔ سر جی میں آج 3 طرح کے سفر اس 2 صورتوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، روحانی، جسمانی اور نفسانی، اور اگر انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تلک یہ 2 صورتیں آپ کو نہ لے جائیں اور آپ فیل نہ کریں تو پھر چس کا دی۔ ایتھے تو کلفی بیچن والا بھی کہندا ہے، راہ والی والے نہیں۔ وہ ایک دن میں روک کے پوچھے، میں کہ یار تہاڈی کلفی نالوں تو داڑیاں بڑیاں نے، کی حساب ہے؟ کہندے جو ساڈے پہلے بزرگاں دی سی، پھر وہ ویکھا ویکھی چل گئی۔ ساڈے علاقے چ کلفی والا بوئے چ بس تے چڑھدے ہی کہندا کلفی کھاؤ، 32 دنداں تھلے پھسے، مزہ نہ دے، کلفی بوئوں باہر تے پیسے واپس۔ انہوں کلفی تے نہ یقین ہے، سانوں رب دے قرآن تے نہیں۔ انہوں رب دے قرآن تے یقین نہیں، مگر انہوں کلفی تے یقین ہے۔ اعلان کرتا ہے منی بیک گارنٹی، ایسے ہوگا۔ یار سورہ فلق اور سورہ ناس اور قرآن کا سفر اور رب کے بندے، اللہ کی عطا، رب کی رحمتیں، رب کی نعمتیں، تو کوئی سانو ڈرائے گا تو اسی ڈر کے بہ جائیں گے۔ ایک نکتہ یہیں پہ سن لے پھر میں آگے بڑھوں۔ ساری دنیا نے جننے ایٹم بم تیار کیتے جے نا مسلمانوں لے کیتے جے، پلے کھچ نہ رہا جے، جننے مرضی مٹھے تے نرم ہو جاؤ، جتنے بارود، جتنے اسلحے، جتنی میٹنگز، جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تو تسی انہاں نو کتے لکھیا ہے؟ فجر ویلے فیجی دے جزیرے تو اذان شروع ہوندی ہے تو اگلی فجر تلک ٹردیاں ٹردیاں یورپ دے آخری کنارے تے ہر مسیتوں ہر مسلک دا ایک اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تسی مامے ساڈے وڈے نہیں جے ہگے، ساڈا سب تو وڈا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈر کا دا؟ قل اعوذ برب الفلق۔ ایتھے میں پہلے روکاں گا کہ قرآن سوکھا کنا ہے، قرآن سوکھا کنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ کل کا ترجمہ سیکھ لیں نا، 2 نقطوں والے کل کا، دو نقطوں والے کل، اگر کوئی انتظامی مسئلہ نہیں تو یہ ذرا سیٹ اپ ختم کریں مجھے نا جی۔ 2 نقطوں والا کل جہاں آ جائے نا، ایک دفعہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، اللہ کی قسم پوری زندگی آپ کبھی دب نہیں سکتے، زبان بند نہیں کر سکتے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ بول،
پھر تجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ اعلان کر، بول۔ لیکن میں اس کو قرآنی اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ کل لگ بھگ 500 سے زیادہ مرتبہ ایک دفعہ ترجمہ آ گیا کہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بول دیجئے، اعلان کر دیجئے، بار بار ان تک بات پہنچا دیجئے، سنا دیجئے، پرچار کر دیجئے، گفتار کے ذریعے کہہ دیجئے، کردار کے ذریعے اس کل کو ثابت کر دیجئے۔ اگر ایک دفعہ سبق یاد ہو جائے تو باقی 500 اپے لفظ یاد ہو گئے کہ نہیں؟ ایڈا سوکھا جے قرآن، ایڈا سوکھا ہے۔ آگے ہے اعوذ، ایسے ہے۔ اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اعوذ کیا ہے، قرآن مجید میں صرف 7 مرتبہ آیا ہے، صرف 7 جگہ پہ۔ لیکن 7 کوئی جگہ تھوڑی تو نہیں ہے۔ 7 دفعہ ایک پمپ کولوں لنگ جائے نا تو بندے نو یاد ہو جاتا فلانی کمپنی دا پمپ گڈی لنگی ہے، ٹرک لنگے ہے، آ منڈا 7 دفعہ گھوم کے گیا ہے۔ 7 دفعہ اعوذ پڑھے تو پھر تویزاں ول دھکے کھاوے۔ جہاں بھی عین واو ذال آ جائے گی، وہ عوض یعوض و تعویذ باب تفعیل سے ہو یا اعوذ سے ہو یا نعوذ سے ہو، جتنے بھی اس کے صیغے گردان میں بنتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر لوگوں اس کا تعلق کسی چھاتے سے ہے، کسی چھتری سے ہے، کسی پردے سے ہے، کسی شملے سے ہے، کسی چھت سے ہے، کسی تحفظ سے ہے، کسی سیکیورٹی سے ہے، کسی نگرانی سے ہے۔ جو بھی جب کوئی دکھ دینے لگے تو تعویذ کر لینا، اور تعویذ لکھ کے نہ گل چ بننا ہے، نہ ڈولے نال بننا ہے، نہ ناف تے بننا ہے، نہ ایتھے تھائیاں تے بننا ہے، نہ گٹیاں نال بننا ہے۔ ایک کرن دی شے وے، پہلے بولنا ہے، پہلے قبول ہے دا تویز لکھ کے جو 3 دفعہ گل پا دی بیاہ ہو جائے گا، کہے گا کڑی ٹورو۔ کل پڑھی جاندے ہو، جڑا کام ٹورنا ہے وہ کدی ٹوریا ہی نہیں۔ او بھائی شفا ہے تویز میں، ہاں ہے، میں کہتا ہوں شہد میں بھی شفا ہے۔ یہ بھی اینا کہ لے کے تھوڑا جہا شیشی چ بن کے ڈولے نال بنو تو کہو اس ویلے ٹھیک، وہ کہندے نہیں اتنے رکھ کے ایداں کیتیاں شفا ملنی ہے۔ تو سر جی اتنے بھی کل تو بعد اعوذ ہوئے تو پھر کچھ کیتیاں لبنی ہیں، کلے وظیفیاں نال نہیں۔ وظیفہ عمل کو کہتے ہیں، بولنے یا قول کو نہیں کہتے۔ موظف اسے کہتے ہیں جس کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہو، کوئی کام کرے، وظیفے ذمہ داری ہو اور ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہو۔ اعوذ برب، اگر ایک دفعہ رب دے لفظ دا معنی سمجھ آ جائے نا تو قرآن چ 1000 تو زیادہ مرتبہ یہ لفظ آیا جے رب مختلف شکلاں چ۔ اچھا مینوں یہ دسو رب کا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پالن والا۔ تیجا معنی سر جی کائنات میں جتنی ورائٹی ہو سکتی ہے نا سوچ کی، وہ ساری سوچ لو، اکیلے لفظ رب کے اندر کافی ہے۔ اگر کبھی کوزے میں دریا بند ہوتے نہیں دیکھا، اس رب میں دیکھ لو، جب کچھ نہیں تھا وہ تھا رب، جب تیرے میرے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا، جاننے والا رب، جب کوئی سوچ نہیں رہا تھا، سوچنے والا رب، تیرے میرے لیے مقدر تیار کرنے والا رب، قسمت تقسیم تیار کرنے والا رب، کائنات کی ساری چیزیں بنانے والا رب۔ اور پھر کہاں تیری مٹی پڑی ہے، لینی کہاں سے ہے، وہ علم رکھنے والا رب۔ پانی کی بوند کہاں لینی ہے، وہ رب۔ کس روٹی کے ٹکڑے سے چیما صاحب دی پشت دے وچ جا کے ایک قطرہ رکھنا ہے تے دوسرے ٹکڑے دی روٹی اونے کے حصے چوں انہاں دی اہلیہ دے سینے چ جا کے رکھنا ہے تے پھر اگوں جا کے کنوں کیڑے موقع تے جماؤنا ہے۔ دودھ کتوں لینا ہے تے دہی کتوں لانی تے جاگ کنے لاؤنی تے لے کے کنے جانا ہے تے رڑکنا کنے میں تے لسی پینی کنے میں تے نیند کنوں چڑھنی ہے، یہ وہ جاندا ہے۔ یہ سب کچھ رب میں آ رہا ہے۔ سوچنے والا، منصوبے بنانے والا، تیار کرنے والا، اسباب مہیا کرنے والا، سامان اس کے لیے ریڈی کرنے والا، مٹیریل دینے والا، کن کہنے والا، ملائکہ کی طاقت سے کام کروانے والا، باپ ماں کو ملوانے والا، نکاح کروانے والا، اور رات کی تنہائیوں میں ملوا کے پانی کی بوند کو رحم میں پہنچانے والا، اس کو پورا فیسلٹیٹ کرنے والا، رحم مادر سے چپکانے والا، وہاں سنبھال کے رکھنے والا، اور پھر ہڈیاں بنا کے، جوڑ بنا کے
1,00,000 کلومیٹر کی لمبی نسیں جسم میں ڈال کے پمپ ایسا لگانے والا ایک دفعہ یوں کرے تو دنیا پوری کے 2.5 چکر لگا کے دنیا کی کوئی شے نہیں آ سکتی، اتنی دیر میں دنیا کے 2.5 چکروں تلک خون پہنچانے والا پیدا کر کے جب پیدا ہوتا ہے پھر اے پیراں دیتا۔ یہ ہے رب، پیدا کر لیا ہے ماں کے پیٹ میں ناڑو سے خوراک دینے والا رب، جدو کوئی کٹ دے تے ایتھوں اتنے رکھا کے کٹاؤن والا رب، اینا اتنے رکھ کے کٹی تھلے نہ کٹی۔ کسے مسلک دی دائی ہوئے تو کوئی ڈاکٹر ہوئے ایتھے رکھ کے کٹے گا، تواڈے گجراں والے چ بھی پتہ کر لو بچے دا اینا ناڑو اتنے رکھ دینا، حالانکہ صفائی دا تقاضا سی برابر ہوئے۔ کی خیال ہے کیوں رکھوایا؟ ممکن ہے ہڑتال ہو، دودھ ملے نہ، دودھ ہی آئے نہ، اور ساتھ میں پریشانی بن جائے، مارکیٹ بند ہو، خشک دودھ کا ڈبہ ملے نا، اماں کا 3 دن اترے نا۔ او میرے بندے، بندہ میرا بن کے رویں، ماں دے لوں ناڑو دی مین سپلائی جنہیں کٹوائی ہے نا، جنہیں بھی کٹتی اسی انہوں اس ویلے تک سکن نہیں دینا تے ڈگن نہیں دینا، تینوں بھوکا نہیں مرن دینا جب تک ماں دا دودھ نہ اتر آوے، 3 دن دا کوٹا تیرے نال ہے۔ اللہ جی اجے سک گیا ہے، لے آؤ ماں دے چشمے جاری نہیں۔ ہوں جا کے کسے بابے تو پھوک مرونی پو پی ماں دا دودھ نہیں اترن دیا تے آ گاں دودھ نہیں دین ڈئی تے مجھ نہیں دین ڈئی۔ اور جس رب نے تینوں ماں دے ٹھڈ چ 9 مہینے ماں نو کسے نے خوراک دیتی ہے یا نہیں دیتی، تیرے تک وہ دی ہڈیاں چو بھی خوراک پہنچائی ہے، یہاں پیدا ہو کر کے اب ضرورتیں پڑ گئی ہیں کہ ڈولے نال تویز بنو۔ پڑھ قل اعوذ برب الفلق، فلک کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک رات نو چیر کے صبح کڈن والا، تے دوسرا معنی یہ ہے کہ کائنات چ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی رب نے کہ تو چیر کے نہ کڈی ہوئے۔ کوئی ایک مثال دے دو، بارش بادلوں کو چیر کے آئی، پہاڑوں کے جگر چیر کے آپ تلک معدنیات پہنچی، آبشاریں چلی، چشمے چلے، ندیاں نالے بنے، دریا بنے، زمین کا جگر چیر کے نکلے، آپ تلک آئے، پانی لگا، بیج زمین کو چیر کے نکلا، تنے نو چیر کے وچوں ٹانیاں نکلیاں، ٹانیاں نو چیر کے وچوں بالیاں، اونا دے وچوں ماشاءاللہ سٹے، اونا دے اتے پردے تے پردیاں نو چیر کے چھلی، تے اگ دے وچوں سفر کٹ کے چیر کے پک کے تپ کے تیار ہو کے تے ہتھاں نال دنداں تو چیر دیں کٹ کے کتھے نہیں۔ کائنات میں جو بھی چیز جتنی بھی مخلوق کسی نے چیر کے نکالی ہے، جیسے رات کے اندھیرے باقی نہیں رہے، سخت پتھر باقی نہیں رہے اور لوہا باقی نہیں رہا، اس کے جگر چیر کے رکھ دیے، ہم نے پہاڑوں سے راستے بنوا دیے، ہواؤں کو چیر کے، فضاؤں کو چیر کے میرے مصطفیٰ معراج تک چلے جا سکے۔ پوری کائنات کی مخلوق کو پیدا کرنے والے، سنبھالنے والے رب کی قسم۔ کہنا کیا ہے، کنوں دسنا جے، یہ بڑی وارننگ ہوندی ہے، اوے حساب نال رویں، میں انہاں دا بندہ ہی جڑے چیر کے رکھ دیندے ہی پتھراں نو، پاڑ کے رکھ دیندے ہی ہر شے نو، او نہیں ویندے کہ سڑک تے اگاونا ہے تے اگا دیندا، کھوہ دے وچ پیپل اگا دیندا ہی، او اوتھو چشمے کر دیندا ہی جتھوں تصور نہیں۔ میں نے اس کی پناہ لے لی ہے، تو میرے راستے بند کر، کوئی میرا دماغ بند کرے، کوئی گرے لگائے، کوئی میری نظر بند کرے، کوئی میرے سوچ کو بند کرنا چاہے، کوئی میری زبان بند کرنے کی فکر پہ ہے، کوئی میرا گلا بند کرنا چاہتا ہے، کوئی میرا سینہ بند کرنا چاہتا ہے۔ ایویں نہیں سر جی، اتنے تھوڑا جہا رکو، میں تھوڑی ہو رہی پہلو نال زیارت کروا دواں۔ یہ جڑی میں سورت پڑھن دیا، یہ 22ویں نمبر تے نہیں 20ویں نمبر تے اتری سی، اس تو اگلی 21ویں نمبر تے اتری ہے مکے چ، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد 22ویں نمبر تے سورت اتری ہے اخلاص، قل هو اللہ احد، تے سورہ فلق تو پہلے 19ویں نمبر تے ایک سورت اتری سی، اس سورت دا نام ہے الفیل، تے اس تو 1 نمبر پہلے ایک سورت اتری سی قل یا ایھا الکافرون۔ سر جی اگر کتے میں ترتیب وال ٹور پواں تے یقین کرو کچھ ہور تو ہور
किताबुल्लाह नाल एक ताल्लुक और मुहब्बत और रब दे अंदाज। किते काफरां नूं चैलेंज है, करो जो करना जे, तुहाडा अपना दीन साडा अपना दीन, ओए कल्ला है मुका देवांगे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, असी बन देंगे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, असी छड्डांगे नहीं कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कौन करेगा है? कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा तो कल्ला ही है। तुहाडे होणगे 360, तुहाडे होणगे 360, मेरा तो ताल्लुक ऐसा है। हाँ हाँ, ये सूरतें फिर उतरी हैं यहाँ मक्के में 20वें और 21वें नंबर पे, फिर तब उतरी जब मेरे महबूब की मदीने में आके मिसाक के मदीना भी हो गया। उन्होंने कहा था यार ये मुहाजिर आएंगे, इन्हों किते कैंपां च पा देंगे। एक दिन आपने झट घलाया, क्या तुसी भी आ जाओ, मेरा भाई आ, तुहाडा भाई आ, तुहाडा भाई है। जो वो खा रहे थे वही मुहाजिर खा रहे हैं, जो अंसार खा रहे थे, जो मुहाजिर अंसार पी रहे हैं वो मुहाजिरीन भी पीने लगे, जो वो पहन रहे हैं वो ये पहन रहे हैं, जिस छत में वो रह रहे हैं वहाँ ये रह रहे हैं। मिनट नहीं लगा, सारी एडजस्टमेंट भी होगी। कहते यार इन्नियां अकलां ते सोचां कित्थों आउण डईयां ने, साडे कोल तो 2 परौणे नहीं सैट हुंदे। अच्छा, मिसाके मदीना भी हो गया है, जंगबंदी भी हो गई है, जान के दुश्मनों ने रात निकाला था भी ये हो गया है। उम्र 53 साल तो लैके 60 साल हो गई है, तो 7वें साल तो पता है रसूल सल्लम को 11 बीवियां भी हो गई हैं। सैयदा खदीजा फौत हो चुकी सी, तो सैयदा ज़ैनब बिनत खुज़ैमा भी फौत हो गई, बाकी 13 चों 11। 2 लौंडियां का हिसाब है, वो साइड पर रख लो, वो भी उम्मुल वलद सैयदा मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहूदी सिर जोड़ के बह गए, बाहरों आन के साज साहब इत्थों दे जे या बाहर दे जे, कितों थोड़ा जा कोई साबका इत्थों दे जाए। अच्छा, इत्थों वाले नूं लोकी बर्दाश्त कर जाते, कोई बाहरों आन के किते चढ़ जाए ना मसाला दे दे के इत्थों का नहीं है, बाहरों आया, आ फलानी जगह तो आया, असी इत्थे ही रह गए हैं, ठीक हो गया। यहूदी बह के सोचण जेड़ा तगड़ा कबीला है उन्हें ही बेटी इन्हों दी है। 60 साल की उम्र च भी शादियां, सानू जवानी च भी कोई नहीं पुछण दिया। वड्डे भरा दियां फिर होई जाण ते दूसरे हाले रहिंदे होण ते वो सोचण लग पैंदे ने, वो कुछ करो यार, कोई साडी भी सोच। एक यहूदी कोलों बर्दाश्त नहीं होया, उन्हें 11 गंढां दे लईआं। एवें नहीं 11 गंढां, सर जी जरा बैकग्राउंड 'च जाना पैंदा है। कुछ गल्लां सिर्फ आमला नूं पता हुंदियां ने भी बैक की है, जिथे आन के तफसीर जरा थोड़ी जी ब्रेक लावे ना आमिल भी, बड़े लोग उन्हें जी हजूर ते होया ही नहीं सी। सर जी आपको पता ही नहीं, कायनात में जितनी नेमतें रब ने आप पे की हैं किसी पे नहीं, और जितने हासिद आपके खिलाफ खड़े हुए हैं दुनिया में कोई नहीं है ऐसा। जितनी अजीम तर नेमत होगी हासिद भी उतने बड़े होंगे। इसी सूरत में आएगा। 11 जगह तू वाल लैके ना उन्हों का बढ़ावा बढ़ा के, 11 जगह ते गंढां दे के सूइयां टपा के, उस वक्त के हिसाब नाल चीज़ां चूज़ां, तो मदीने तो भी 3 किलोमीटर बाहर ले जाके कुबा दे खूह च सुटाया, ना किसी नूं लभे ना किसी दा ज़हन जावे। ते जादू की सी, मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही, जिससे मर्द और औरत में दूरियां पैदा कर देते थे। सबसे पहली दूरी ज़हनी दूरी होती। दूरी का सबसे बड़ा सबब यह है कि बंदा मेहनत करते करते मर जाता है। बेगम कहती तू साडे लिए कीता ही की है। बेगम सारी जिंदगी पका पका के हलकान हो जाती है, बंदा फिर कहता तेरे नालों ते ओ माजे दे होटल दी रोटी चंगी हुंदी। ज़हनी दूरी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के हवाले से कोई जादू नहीं है, एज इट है, कमाल पे है, जमाल पे है, उरूज पे है। मगर आपको ये फील होता है कि मैंने इज़्दिवाजी हुकूक अदा कर लिए हैं, और घर वाले सोच रहे हैं खैर है ये अज मेरे हल नहीं आए, अगे हुण तुसीं समझदार हो। बाकी 10 साल किते शायद उन्हां चों किसे हल दिल। हर बंदा ये सोच के बैठा है मुआमले देन। अल्लाह ताला ने आसमान से 11 बीवियाँ, 11 टोटके, मंत्र और जादू और गिरें, और रब ने फिर इलाज के लिए बताया महबूब तुहाडे कोलों 11 ऐता नहीं पईयां। अल्लाह केड़ियां?
صحیح مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آج رب نے جو آیتیں اتاری ہے نا، اس جیسی آیات پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں گئی. یہ نہیں کہ پہلے اتری نہیں تھی، 20ویں اور 21ویں نمبر پہ اتری ہوئی ہے سورت. کئی دفعہ سانوں بھی لوگ کہندے نے یار تواڈے گھر بہت وڈی ایک دولت ہے. ساڈے گھر ہاں تانوں پتہ ہی نہیں، او جڑا تواڈا چھوٹا منڈا نا یا جڑا منجلا ہے وہ یار بڑی کم دی شے ہے. کداں جی؟ وہ دے متھے تے لکھیا یار، میں پڑھیا ہے. اچھا، جنوں کوئی کچھ نہیں نہ سمجھدا انہوں اہمیت دین لگ پیندے. جب رب نے شان بیان کری اتاری، معوذتین میرے پیغمبر نے ذکر کرا، یہ نام ان کا تبھی تھا رب کی پناہ میں، چھتری میں، حفاظت میں، سیکیورٹی میں آ جانے کا نام. کیا بات ہے. موٹر سائیکل لائی نا ایک جوان نے، خبر لے لی وہ بھائی بوئے اگے نہیں لاؤنی سائڈ تے کر جیڑا بھی ہے چلے، تو جی اتنے سیکیورٹی والا کھلوتا ہوں تو انہیں لاؤن دینی سی. یہ مطلب ہے کتنا کتنا گیپ آ جاتا ہے، سائیں سانبھ لیندے. پھر گیپ آ گیا ہے، انہیں موقع ملا ہے، حسد کے وار کریں، جادو جن جنات منتر انتر شو شکنتر سب کرا ہے. حضور پھر اسی کدے لئیاں جے یہ رکھے کدی لئینا؟ فاللہ خیر حافظاً کس لیے بولا ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے. پھر میرے سونے نے فجر تو بعد بھی، شام تو بعد بھی، اور بالخصوص رات نو سون لگیاں تینے سورتاں پڑھ کے ایدہ ہتھاں تے پھوک کے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے صحیح بخاری دی حدیث ہے، پورے جسم تے پھیر دے کر دے، پھر ساری زندگی دنیا ٹیل لاؤندی رہی ہے، پھر میرے محبوب تک انہاں دی اپروچ نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس یقین کے ساتھ ذرا پڑھیے اور تھوڑا جم کے کل اعلان کر دو، جنہیں جو کرنا کر لو بھائی. ایک دن چھوٹا بیٹا محمد آیا تو کہنے لگا بابا مجھے سارے نا دھمکیاں دے رہے ہیں. میں کیا انہوں دی ہمت نہیں تینوں کچھ کہہ لین. باہر جا کے نا بوئیوں باہر تے سارے انہوں پراواں نوں کٹھا کر کے کہندا تسی مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ، مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ. انہاں سارے نے کہا خیر ہے تینوں کیڑا جن آ گیا؟ کہندا جن نہیں آ گیا، مینوں پیچھے وڈے گھروں سپورٹ آ گئی ہے. بابا نے بولا اگر آپ کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں پھر سب کو برابر کر دوں گا. وہ نیویں نیویں ہو کے ماں کو گئے، بابا نے ایسے بولا ہے؟ کیا ہاں بولے ہے. کیا ہے؟ چھوٹا ہے، خبردار جے کچھ کیا تھا. انہیں چی ٹھنڈے پی گئے جڑے انہوں کٹن پھرتے سے. ہو جاتا بندے سے. وہ بھائی سارے دشمن میرے ہی ہیں، انا آتینا کل کوثر بننے کیوں نہیں؟ ساری خیر کثیر جو آپ کو دے دی ہے. فصلی لربک ونحر، سارے قیام سٹینڈ لینے جھکنے کے انداز سجدے جو آپ کو مل گئے ہیں، قربانی دیاں ساریاں ورائٹیاں بھی تواڈے کول نے، تو پھر لوکاں تے سڑنا ہی ہیں. لیکن یاد رکھو تانوں کچھ نہیں ہونا، میں تواڈے دشمناں دے دند کھٹے کر کے نہ ماراں تو مینوں رب نہ کہا جائے. ان شانئک ھو الابتر. یہاں آ رہا ہے آج کے بعد کسی کو درد ہے، تکلیف ہے، جن ہے، جنات ہیں، جادو ہے، اسیب ہے، دشمن ہے، شریکہ ہے، بڑے بڑے عامل تے پتہ نہیں کنے کنے کھڑکنے کھاں تے پھنے کھاں، جننے بھی نے انہوں نے ایک باری گھر جا کے 10 کل اعوذ. میں اپنے جلسے دی سیکیورٹی کسی نو دے دئیے نا تو بڑے خوش ہوئی دا جی ایتھے بڑی تگڑی سیکیورٹی دی برانچ ہے، اسی انہوں نے سیکیورٹی دیتی ہے، اے کیمریاں دی کوریج فلانی پارٹی نو دیتی ہے، ساؤنڈ سسٹم فلانے نو آکھیا ہے. تو جے فوج والے کوئی 4 فوجی بھیج دین، سر جی اذا جاء نصر اللہ، تیرے رب کی مدد، قل اعوذ برب الفلق. جیڑا رب رات دے نیریاں نو چیر کے صبح کڈ سکدا ہے، میرے سارے دکھاں نو پاڑ کے چیر کے سٹ کے وہ میرے لیے سکھ بھی کڈ سکدا ہے. اگلی آیت کیجئے من شر ما خلق. ہن میں لفظاں تے نہیں جانا، نہیں تے لفظ ما دے اندر پوری کائنات رب نے داخل کر دی. من شر ما خلق، پوری کائنات میں شر کی کوئی قسم، کوئی ورائٹی، چٹا علم یا کالا علم، وہ چٹے چونسے تے کیتا ہوئے تو پاویں کالے چونسے تے کیتا ہوئے. چٹے چونسے تے کالا علم کداں ہوندا ہے؟ جہدے تے بہت زیادہ بوڑھی نو بھیڑاں بھائیاں چوں رشتہ داراں چوں کسے نو پیار آ رہا ہوئے نا، وہ تانوں اج ملک شیک پیائی ہے.
ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਚਿੱਟੇ ਚੌਂਸੇ ਦਾ, ਅਨਵਰ ਢੋਲ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਮਾਲਦੇ ਦਾ, ਦੁਸਹਿਰੀ ਦਾ, ਆਓ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਾਲਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਣ ਲਓ। یہ طریقے چل گئے ہیں، کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، حسن لے کے نہ چلے، کسی کا ڈیلا خوبصورت ہے تو کیوں ہے، کوئی کھا رہا ہے تو کیوں، پی رہا ہے تو کیوں، دنیا جلے گی۔ ایک اسی ساڑن بھی مفت دا لیا ہے، چنگ چی رکشا کنے کدا ہوندا لے کے تے پینٹر تو پہلی گل لکھواوندا ہے، پیچھے لکھ دے شریکاں نو اگ لگدی، انہاں نو بھاویں پتہ بھی نہ ہوے، انہاں دی جُتی بھاویں اس تو مہنگی ہوے، لیکن انہیں لکھاونا شریکاں نو اگ لے، اگے لکھیا ہوندا جلنے والے کا منہ کالا۔ کچھ اسی آپ بھی ساڑی دا وکھا وکھا کے سٹیٹس لا لا کے، گھر بھاویں دال نہ لبھی ہوے، سٹیٹس تے ماشاءاللہ آج فلانا پیزا چلے آتی او چلے ہے، نہیں، یہاں یاد رکھ اپنی پردہ داری بھی رکھنی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، وہ بھی چلنا ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی پنگا لے لیا ہے تو پھر پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ تانوں جو کتا پوے تے لاگے تھوڑی جی اچھی جگہ ہوئے تے چھال مار کے اتنے چڑھو گے کہ نہیں؟ سر جی ایتاں چک کے تاں نو ربل کداں لے کے جا رہی ہیں، ذرا ویکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، تے شر چار جگہ عمل بناؤندے جے، ایک پانی وگدی زمین دے کنارے، ایک ہلدی شاخ تے درخت دے نال بناؤن گے، یا کتے پہاڑ دے تھلے دین گے، تے یا کتے پانی دے اندر، تے یا کسے قبر دے تھلے مڈ جا کے۔ من شر ما خلق، نہیں دنیا کو پتا، میرے رب نے بتایا، رہنمائی کری، وہ قبا کے کنویں تک دنیا پہنچی، وہاں سے نکلا، کھولا گیا، اور یہ آیات پڑھی گئی، میرے رب نے ساری چیزیں ان پہ الٹ دی۔ من شر ما خلق، اگر یقین جے نا تے اس آیت تو سکھ لو، ہر جادو دا توڑ جے، ہر جرم کا توڑ ہے، لیکن گند نو گند نال نہیں توئی دا۔ کالے جادو دا علاج کالا نہیں، او دا قرآن پاک معوذتین، جس کے پاس یہ ہے میرا ایمان ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق آندے نے رات نو، تے او رات جیڑی تو انو ویکھن بھی کچھ نہ دوے، تے وقب تے پوری طرح اپنے پردے اتے لے لوے، بالکل نیرا، ایک لائٹ بند کر دے، پت زیرو بھی بند کر دے، اب پردے بھی اگے کر دے، ہن دسے ہی کچھ نہ، جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی روشنی نظر نہ آئے، کوئی سبیل نظر نہ آئے، وہاں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، سب تو زیادہ دشمنیاں، لڑائیاں، قتل و غارت یہ راتاں نو ہی، جنگلاں دے شیر بھی راتاں نو، سپ ٹھوئیں بچھو بھی راتاں نو، تے پھر ماشاءاللہ انسان تو بھی بڑے خوفناک سپ بھی راتاں نو، سانپ اگر ڈسلے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈسلے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ یہ جتنے شر شرور ہیں جو راتوں کو پلان کیے جاتے ہیں، تو انہوں پتہ جے جڑے چلے کٹ دینے عمل، چلا دو طرح دا جے، ایک نوری تے ایک کالا۔ کالے چلے لی ضروری ہے کہ رات نیری ہوئے تے چان نو گرہن لگا ہوئے، تے دن نو سورج نو گرہن لگا ہوئے، تے او والے چلے کٹے ہون تے پھر گلاں بن دیاں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دے، راتوں کو چیر کے دن نکالنے والے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں، کرو جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہر طرح کا شر جو تمہارے بس میں وہ لے آؤ، راتوں کو کرنا ہے راتوں کو کر لو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سارے مفسرین نے دا منع کیتا ہے کہ ایتھے من شر النفوس النفاثات، کیونکہ کلیاں عورتاں تو نہیں نہ پھوکا مار دیاں، مرد بھی جادوگر بہت نے، لہٰذا ایتھے النفوس نو مقدر مننا گئے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، یہ معنی آپ نے کر لیا، کیا صرف گریں باندھ کے ہی پھوکے ماری جاتی ہیں، پھوکا مار کے گرا نہیں بج دیاں؟ یہ فرق سمجھا جائے۔ عموماً
11 गिरें लगाई जाती हैं। ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਣ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਇਰ ਰਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੋਲੇ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੈਰ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕੁਲ ਔਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਲ ਫਲਕ ਮਿਨ ਸ਼ਰਰਿ ਮਾ ਖਲਕ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। ये तो होना ही नहीं। ये भी एक माना है। मेरा जिन्ने कन भरिया मैं ओदा, फलाने ने आ आख्या मैं ओदा, मैं ओदे दिल च गिरा बन लई, मैं इहनूं हुण छड्ड देना, मैं इहनूं बुलाउणा नहीं। अच्छा मेरे मुँह ते एवें दा सी, इहने एवें किहा है। ओ मेरे भाई पूरी दुनिया लफ्ज़ों की घायल है। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्ज़ आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। जिस लहजे नाल फूक मारी दी है ना, वो पूरे भैणां भरावां तो जिन्हां नाल रल के खेडे, कट्ठे जम्मे पले, एक जगह ते रहे, पूरी जिंदगी गुजरी, ਉਹੀ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 4 ਪੈਲੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਫੂਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात। अच्छा ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਲ ਔਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਲ ਫਲਕ ਪੜਾਉਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨੋਂ ਪੋਲੇ ਮੂੰਹ ਬੜਬੋਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਚ रसूल सल्लम ने फरमाया मन खब्बब इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी की बीवी को, बहन, किसी की इज्जत को, आबरू को किसी के खिलाफ करा, अपने शौहर के खिलाफ करा, वो सिर्फ शैतान ही नहीं है, कोई इंसान भी हो सकता है। मिनल जिन्नत वन्नास आगे आ रहा है, एवं नहीं है। ये जेड़ियां गिरा ने ना जादूगर ने बनिया, वो तो आप लांघांगे छुड़ा, तो उन्होंने तो पता है। पहले उन्होंने थलवा धड़ बनना है, आ जे थलवा धड़ ढिड व माता तहा, आ जे उतला सिर, 11 हिस्से ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਇਰ ਰਈਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਜੁੱਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਬੱਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਗਈ, ਸੁੰਘਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, शौहर से बू आती है, बीवी से बू आती है, प्यो तो बदबू आती है, माँ से स्मेल आती है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। इन्हां सारियां चीज़ों के पिछे की है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कोई साड़ू खानदान का चश्मो चिराग बैठा है, नहीं तो काम नहीं सी होना। हजरात कोई बुराई, कोई बीमारी, कोई तवीज़, कोई धागा, कोई जादू, कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई पामस, कोई लकीरों का फ़कीर, कोई इल्मे जफर, कोई इल्मे अबजद जिन्ने भी लैके बैठे जे ना, ये किसी हासद के कहण ते आर्डर फड़ते जे, नहीं तो कौन आर्डर देवे। ये मिसाल मैंने बड़ी मरतबा दी है। बेगम ने उतारिया मसीत अगे जुमा पढ़ाउण दारुसलाम,
ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ? ਜਾਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀ, ਅੰਮਾ ਪੁੱਤ ਸਾਜਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਖਤਰਾ ਹੋ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੌਰੀ ਡੈਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-3 ਲੱਖ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਰਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਰਾਉਣੀ। असल क्या है पीछे? हसद। मौलवियों में आ जाए हसद, जमातों में आ जाए हसद, वैरायटी मुख्तलिफ हो सकती है। सियासतदानों में आ जाए हसद, हमसायों में आ जाए हसद, फैक्ट्रियों में चले जाएं हसद, दुकानदारों में, प्रोफेशनल्स में आ जाए हसद, हर जगह हसद। कीते तो यार ये हुंदा ना जिन्हों गिबता कहंदे ने। गिबता की हुंदा है? रशक। अल्लाह किड्डी सोहनी जवानी दित्ती होई, इहदियां जवानियां नूं होर वधा ते सलामत रख। अल्लाह कोई इदां दा जवान मेरा मुंडा भी मैनूं दे छड्ड। अल्लाह किन्नी सोहनी खिताबत दित्ती हो, अल्लाह होर चंद ला लोकी मायल होण, कोई इदां दा अल्लाह गुर मैनूं भी दे छड्ड। अल्लाह एड्डी सोहनी आवाज़ दित्ती हो, करात करदे ने ते साडे यार की करदे ने? कारी साहब जी माशाअल्लाह तुहारी आवाज़ बहुत सोहनी है, बस मैं गले च थोड़ा जिहा मसला है, मैं तुहारे किते दाने पिसवा ते आया, विच हुंदे जेड़ा ना इलाची पातम छोटी, ये तुसा जरा चटाए खवाए ठीक थी वेसू। कारी साहब ने चट्टी नहीं ते अंदर माल दूजा पाया सी, आवाज़ वाले ढोल बह गए तो मुड़ के जिंदगी भर उन्हां दी आवाज़ ही नहीं निकली। हमारे एक बजुर्ग है, उन्होंने किसी ने कहा जी आ तुसी गले च मूँह च गोली रखा करो, इतना गला बहिंदा नहीं, किते जलसे च बह गया, वो पक्का ही बह गया, मुड़ के जिंदगी भर नहीं बोले। खैर खाही के रूम में मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद पढ़ी जाओ तो फूका मारी जाओ। सिर्फ फूका नाल नहीं, पहली ये है कि मैंने पढ़ के हसद नहीं करना, जो भी कुरान पढ़े वो हसद नहीं करेगा, रशक करेगा। ये है वजीफा। सिर्फ फूके नहीं, सिर्फ तवीज़ नहीं, ये किताब अमल है, किताब हिदायत है, किताब रहनुमाई है। जो किसी और का था वो और का है, वो मेरा नहीं। बूहे ते ले आके ना दुनिया की महंगी तरीन गड्डी खड़ी करके दोस्तां ने क्या मुल्तान जाना तो बह जाओ। मैं आख्या जी नहीं गड्डी अपनी। कहते नहीं नहीं बहुत मिनटां च तुहाडे वाली तो लेट पहुंच। मैं कहा सर जी जिहड़ी मेरी नहीं वो सोहनी कादी? जिहड़ी मेरी नहीं वो सोहनी, मेरे नाल जाना जे तो मेरे वाली गड्डी ते, तुहाडे वाली तो नहीं। सर जी 3 काम किते बंदा कहण लग पवे ना कि मेरी बुढ़ी वर्गी कोई बुढ़ी नहीं, जिहड़ी मेरी नहीं वो सोहनी कादी, तो दुनिया के रोले मुक जाण, तवीज़ मुक जाण, अमल मुक जाण। तो बुढ़ी कहण लग पवे बंदा मेरा इहदे वर्गा कोई होर होना ही नहीं। रोले तो इत्थों ही पैंदे ने ना, दिल तो उदों चिर जांदा जदों बुढ़ी कहे बंदा तो मेरी भैन दा है, मेरा तो एवें खसम लड़न नूं ही रखिया है। सर जी दिल तो चिर गया, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर पीछे क्या बचा? फिर कुछ नहीं रहने वाला, फिर इमारतें गिरती हैं, दिल टूटते हैं। इसलिए सब तो पहले इनू पढ़ना है, अल्लाह ते तवक्कल करनी है, तो ये ते अमल करना है। अमल ये करना है कि जो अज तक पुठा काम किया है वो मजीद अगे नहीं करना। अगे आओ, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सूरह फातिहा 5वीं सूरत है जो उतरी थी, अल्लाह ने तरतीब में पहली कर दी और उसका पहला लफ्ज़ क्या रखा? अल-हम्द। आगे क्या है? लिल्ला, आगे है रब, आगे अल-आलमीन, उसके बाद है अर्रहमान, फिर है अर्रहीम, फिर है मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि तौहीद दियां सारियां किस्मां अल्लाह ने इत्थे मुड़ च पातियां। तौहीद रुबूबियत, रब्बिल आलमीन, अस्मा व सिफात, अर्रहमान अर्रहीम, इय्याका नअबुदु, तौहीद उलूहियत।
تے اختتام بھی اللہ نے اتھے جا کے کیتا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، ربوبیت بھی، الوہیت بھی اور اسماء و صفات بھی، تینوں چیزیں اللہ نے وہاں اختتام۔ لیکن آخری حکم کیا ہے؟ قل، اور پہلی خبر کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری دنیا کے رحم و کرم اپنی جگہ، لیکن اصل تعریف کی رجسٹریشن تیرے رب کے نام ہے۔ اور آخری خبر کیا ہے؟ وہ حکم ہے کہ تو نے پناہ میں آنا ہے، اور رب کی پناہ میں آنا ہے، وہ رب جو باقی انسانوں کا ہے، وہ تیرا بھی ہے، تو بھی انسان، میں بھی انسان۔ کتے ایک نو کوئی چھیڑے نا منڈے نو تو دوجا کہندا ٹھیک ہے تیرا ابا میرا نہیں، تیرا ابا میرا نہیں۔ موٹر سائیکل تو نہیں کھول پیندے دو بھرا، اوے مینوں ابے نے لے کے دتی، اچھا ابے نے لے کے دتی تو پھر میرا ابا نہیں۔ نکی نکی گل تو پہلے پراٹھے تو میں لینا ہے، وہ کہندا میں لینا ہے، وہ کہندا میری امی، میری نہیں، میری نہیں۔ تو میرے بھائی پھر یہ سب ہے، اللہ کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رب ہوں۔ اعلان کر دو قل اعوذ برب الناس، انسانوں سن لو، میں نے سیکیورٹی رب کو دے دی ہے، مالک الناس، پوری کائنات میں جس کی بادشاہت ہے سیکیورٹی اس کے حوالے کر دی ہے، الہ الناس، میں نے اس کو سیکیورٹی دے دی ہے۔ سارے قارونوں کو، فرعونوں کو، حامانوں کو، نمرودوں کو، ابو جہلوں کو جھکنا پڑے گا، میرے رب کو جھکنا نہیں پڑتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جسے جھکنا نہ پڑے، انہیں نہیں چکنا، تو انہوں چکنا پینا ہے۔ مان جاؤ، لوٹ آؤ، جو کیا ہے واپس کر لو، نہیں کرے گو تو پھر ہم کروائیں گے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ایتھے کسے نو خناس کہہ کے ویکھو تے قرآن تے کہن دیا ہے جن نے بھی چھپ کے دل چ کچھ رکھے ہے تے مڑ کے وار کرنا ہے تے بغض کڈنا ہے تے ساڑ کڈنا ہے، سر جی توا منہ نو لائیے، منہ کالا، ہانڈی چٹیے، کروڑی تھلوں، چول چ چو کڈیے یا کولے پھڑیے، کوئلے دا کم کریے، پٹھیاں چ رہیے، سر جی پینا تے ہے۔ پھر اللہ کہندے نے اے باہر انہاں بھار نہیں چکی پھردا، باہروں تے نہاتا دھوتا ہے، اندروں کالا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کے وار کرنے والا۔ سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، بڑے بڑے پیر نے، بڑے چودھری نے، بڑے نیک نے، بڑے متقی نے، اٹھ کے جی تو ٹر جاندہ ہے، اب پتہ ہی کیڑا کنجری اے رئیس المنافقین ہی، وہ یار تو سامنے تے تعریف کرن ڈیا، اچھا ڈی یار کا دیاں تعریفاں، یہ دے شر تو ڈر دیا میں کیا فلان کیتا، میں نے بتا اللہ دی قسمیں گھر گھر دی کہانی جے آ چکر نہ ہوندا سی، ٹھڈوں صاف ہوندے، سینے تو صاف ہوندے، علم نشرح لک صدرک تے ساڈے لوکاں لئی سینے کھلے ہوندے تے اسی ایدیں کدی تنگیاں نہ ویندے جنیاں ویکھن ڈے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، میں نہیں تعریف کر رہا، اللہ خود کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں سب تو زیادہ وار انسان دے سینے تے ہوندا جے، لہذا نماز چاہتا ہے میں نہیں سینے تے بنایا ہے، فصلی لربک وانحر، ٹیڑے ٹیڑے وار نہیں جے ہوندے، میں دس دوں گل سینے پئی نہیں تے بھار چکیا نہیں تے کینہ آیا نہیں تے سینہ گیا نہیں۔ بڑے بڑے دلیر اور بہادر دیکھے، امیر کو فقیر ہوتے دیکھا، بادشاہوں کو غریب ہوتے دیکھا، کرسی ملی ہوئی تھی مگر چھن گئی، سبب کی سی کہ سینے چ دوجے والی بھار چکی پھردے سی، کانڈ پیچھے بیگ چک لینا آسان ہے، آ جڑا سینے چ بھار چکی پھرنا نا ایویں بلا وجہ دا ہر بندہ کتے نہ کتے ٹوری پھردا نو، پھر کہو میرے چولہے دکھ دے نے، کولے دکھ دے نے، میری کمر دے کڑے دکھ دے نے، میرے گوڈے دکھ دے، میرے پیر بھار نہیں چک دے، او بھائی کداں چکن پوری زمانے دا تے جنہ بھار ہے وہ تو سینے چ پایا ہے، پھر دل تے بھی جی کچھ ہوندا مینوں، ذرا پھوک ماریا جے، سر جی اگر بغض لے کے، کینہ لے کے، حسد لے کے، دوسرے کی نفرت لے کے، برائی لے کے، بڑ بڑ لے کے، گناہ لے کے، گالیاں لے کے، الفاظ لے کے، جملے لے کے، وکابلری لے کے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے پھر رہے ہو، اس صورت کو پڑھ کے عمل کرو۔ جاؤ ایک جملہ نوٹ کرے آ جائے، چھوٹا بندہ لیکن جملہ بڑا ہے، رب شاہد ہے رات نو سون لگیاں پوری دنیا دا ایک بھی کلمہ گو بندہ ایسا نہیں
جہدے بارے میں اپنا سینہ صاف کر کے نہیں سوندا. یہی وجہ کہ سویرے اٹھ کے نہ کرسی دی فکر، کھلو کے پڑھا لئی دا، نہ لبے کالج کھلو کے پڑھا لیا، نہ عہدے دی فکر. جنہ کر ہوندا ہے دل نال کری جاؤ، کام دے نمبر تے اللہ نے لاؤنا ہے. بندیاں کولوں نمبر لواؤن ٹرو گے تو دو دفعہ ری چیکنگ کروا لو، اگلے پہلے نالوں بھی ہور نمبر کٹ لیندے. کیڑے چکر چ پئے ہو؟ بیگم تو نمبر لوانے جے، ماں دے نمبر گئے، ماں سے لگوانے، بیوی کے گئے، بہن سے لگوانے لگے، زیادہ بڑھنے لگے، خیر خواہ بننے لگے، کوئی اور رشتہ گیا، ایک بھائی سے دوسرا گیا، ہمسائے سے رشتہ دار گیا، مسجد سے دوسری مسجد گئی، انتظامیہ اور جو ہے وہ خطیب اور امام گئے، جماعتیں گئی، سیاسی قائدین گئے، حکمران گئے، پارٹیوں کی پارٹیاں گئی، کیڑا بچیا جے؟ تو پھر بھی پوچھ لو سبق کسے نہیں سیکھیا کہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی مرشد تے پیر پڑھیا، تو دم بھی سارے کر دے جے، تسبیح بھی سارے پڑھی ہے، تو صبح و شام دے ذکر اذکار بھی. لیکن یہ صرف بولنے کہنے کرنے سے نہیں، کچھ کرن دے بھی کم نے، کچھ چھڈن دے بھی کم نے. پناہ چ آنا ہے تو ذرا جے پناہ چ آن کے بھی تو بچہ بھج کے پھر انگلی دے کرنٹ نو اتنے نگران بھی کھڑا کیتا ہوئے تو کم والی نے دو ٹھوکڑیاں نہیں بھی تیری ماں کہہ کے گئی ہے. لیکن میرا حساب ہور ہوندا ہے. میرے ایک منڈے نو بڑا ہی شوق سی، جتھے انہیں سوراخ ویکھنا نہ بجلی والا دے انگلی، ماں نے بھجنا، بھراواں نے پڑھنا، نانکیاں پڑھنا، دادکیاں پڑھنا. ایک دن کلا ہی تو میں آخیا رہا گل سن جی، میں نے کہا بیٹا کتنا مزہ آتا ہے اس میں ایسے انگلی کرنے سے. بابا کوئی لگانے ہی نہیں دیتا. میں کہا چل آج تو میں ہاں، شاباش چیک کر. اگے گیا، اللہ اکبر، لگا لوں. میں نے کہا ہاں. بابا آپ ماریں گے تو نہیں؟ میں کیوں مارنا پت، تیرا دل کردا، بسم اللہ. پہلے انگلی لائی تو کچھ نہیں ہویا میرے خیال، کوئی وہ اوپر والی سی تینوں سوراخاں چوں جڑا وڈا جاندا، کچھ نہیں ہوا. میں کہ پت دوجی چ ٹرائی کر. ہوں مینوں پتا تو سی کہ پیچھے کچھ سسٹم لگا ہے، جو کچھ ہویا تو انہیں ٹھک آ جانا تھلے بریکر نے. لگا ادھروں جھٹکا پیا، ادھروں بریکر تھلے، ادھروں منڈا تھلے. مڑ کے میں کہاں پوتو ایک رہ گیا سوراخ وہ، کہے نہیں بابا نہیں، اگر میرا رب روکنا چاہتا تو یوں روک سکتا تھا. اوے سنو، رب حکم دیتا ہے نا تو آزماتا ہے. اگر رب چاہتا کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے تو سر دے بال بھی آپ نماز پڑھن آنا سی، تو ریڑدیاں بھی آنا سی. راتی جو ستیاں گہری نیند چ موتریاں وڈا چھوٹا آ جاوے، کداں ساریاں نینداں پیاریاں کر کے 10 بسترے لنگ کے، منجے لنگ کے، پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچ جائی دا کہ نہیں. تو جے رب نے ٹورنا ہوندا تو مسیتے بھی 5 ٹائم لیا کوئی اوکھا کوئی نہیں سی وہ دے لئی. وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ پیار سے کون آتا ہے. وہ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا. 2 منٹ لی اتھے ہی دل بند کردا جہدے تے کینا ہوندا، اگلے پل اللہ جان دے ہن پھر نہیں کردا. کسی تے ایک دفعہ اللہ نہ کرے فال ہی ڈگ پوے نا، 100 دفعہ توبہ کردا. 2 ویاہ ہوئے تے اللہ لو ہی فالج ہو گیا. مینوں کہندا یار مینوں میری بڈھی کہندی سی تو میرا حق ماریا نا تیرے تے فال ہی ڈگنا ہی، تو ایک پاسے بہتا ہے. کہندا یار کتے وہ تو نہیں ہویا. وہ میں کیا نہیں، وہ بھائی جن لوگوں کو فالے ڈگدا انہوں دے ویاہ ہی ہوئے ہوندے نے، جن روڈ ایکسیڈنٹ ہوندے نے بابیاں نے مارے ہوندے نے. ایسی بات نہیں ہے، رب کے اپنے اصول ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اگر کوئی فیل کرے تو. لیکن اسی فیل کری دا ہی نہیں. انہیں مینوں اینا جلیل کیتا، میں ذرا نہیں فیل کیتا. اے ساڈی زندگی ہے، اے ساڈا صحاب ہے. پورا قرآن پڑھ لیا، آخری 2 سورتوں تے پہنچ گئے ہیں، لیکن خناس نہیں نکلیا. جنوں ملے گا بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے. آج جو تسی فرما رہے ہو ایک ہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. کن کو پولا پولے پولے وار کر کے پھوکا مار کے جیڑی میں گل کرن ڈیا ہو رہے ہو کے سنیا جی میں تمہوں دسن ڈیا. انہیں پاویں کچھ بھی نہ کیا ہوئے، وہ سینے چ بھار پی گیا، انہیں پتہ نہیں یہ کن چ کی آخیا. 2 پاسے وہ بھی بھار چکی پھردا، یہ بھی چکی پھردا. تینوں کی گل کہی؟ وہ کہندا مینوں کوئی کہی ہی نہیں. لے یہ بھی جھوٹا وہ نال دا ہی، رگڑے گئے سارے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سر جی جن ضروری نہیں، او بابا 100 سال دی عمر والا تے آسمان تک قد والا، آپاں بھی سارے جن ہوندے ہیں. ہر بندہ کدی بندہ ہوندا جے، کدی جن ہوندا جے.
जे जहरी सामने आ जाए तो अन्नास, छुप के वार करे तो खन्नास, तो जे वार का पता ना लगन देवे तो जिन, ते जिन। आमला कोल जिन किहड़े हुंदे ने? मेरे को लैके आए, बल्कि मैं दूसरी मिसाल सुनावां। मैं कराची एक दफ़ा एयरपोर्ट पर उतरिया, दोस्त मिले जे मेरे घर मसला लै गया। मैं जांदियां वेखिया कुछ भी नहीं सी। हुण जिन कहे कि मैनू दम कर लम्मिया पा के, तो जिवें बाकी सारे वो करते हैं, वो प्रोसीजर पूरे कर। मैं क्या है नहीं तो करा की? सारे कहण भाजी है कब्रस्तानों चंबड़िया, आ होया फलान होया। मैं क्या भाजी जिन होया तो इथों हिलेगा नहीं, ना होया तो आउण वाले दिनों च ये सिंध नहीं रहना। सर जी अगले हफ्ते माशाल्लाह जिन माह अमले दे फैसलाबाद पहुँच गया। अगर ये जिन जिन्नात है जिहड़ा असीं गल्ली पाउणा, इहनूं तो 15 चंबड़े ने, ये आमला ने कोर रखे हुंदे ने। सर जी रब तो डरो, मरीज़ मेरे पास आया है, मैं तशखीस के लिए आया हूँ, मैं गड्डी का पंचर लवाउण गया, 5 दिनों च हवा नहीं निकली, हुण फैसलाबादों टुरिया हुण नहीं निकली, सवेरे जाके दिता, वो कहंदा 4 किल निकले ने। मैं कहा यार मैं तो टोए सी, किहड़े ने विखाई जरा, 4 इक्को जी निकले ने, तो बरीक बरीक। सर जी जिहड़ा कोलों किल ला के तो कहे जे इन्ने पंचर ने, तो उत्थे तो मैनू टेंशन होवे, मैं हवा भराण लगा तो टूटी नूं माड़ा जिहा टेढ़ा मेढ़ा करके कह जी इथों लीक है, तो मेरा दिमाग काम कर जाए। लेकिन रब के कुरान के होते हुए, रहमान के कलाम के होते हुए, मुअव्वज़ातैन के होते हुए, 11 आयतों के होते हुए, अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के होते हुए, रब की निगरानियों के होते हुए, ईमान जैसा अकीदा होते हुए, फिर मैं जाके जगह जगह ते डिगा। तो फिर सर नफसियाती तौर पर मजबूत करो खुद नूं। आखिरी मिसाल तो या सलाम, मैनू सारी दुनिया ने कहा तेरा अब्बा जिन्ने काम करता सी ना, उन्हों का 60 साल का तजर्बा है, सारे जिन तेनों उल्टे पैने ने। मैं कहा जी क्यों? कहते जी वो फिर माँ प्यो का भार औलाद ते पै जाता है। क्या ठीक है, ओके हो गया जी, मान लिया। अल्लाह ने एक बेटा दिया अबनार्मल हो गया, क्या तुहानूं क्या नहीं सी? मैं कहा यार जिन्नियां दे अबनार्मल हुंदा ना, जीन नंबर 16 डैमेज हुंदा है, वो सारे जिन जिन्नात का काम करते हैं। कहता जी बिल्कुल। मैं क्या हो तो मलवाइए पूरी दुनिया च, ऐसे नहीं है। फिर एक जगह मकान लेने लगा, पता चला कि बड़ा सस्ता है। मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज इस सूरत के हवाले से, गुजरांवाला से उसका एक ताल्लुक है तो जिक्र करता हूं। मैं गली च गया तो मैं उत्ते पूछे तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा सर जी मकान तो बहुत अच्छा है, मार्केट रेट वह उस वेले 15,000 तो ज़्यादा है किराए का, लेकिन मालक पहलियां तो 3500 लेंदा सी, वो छड्ड गए ने, तुसीं 3 दे दिया जी। मैं कहा यार ये रोला की है? कहते जी ये ना पूछो बस। मैं जब निकला, प्रॉपर्टी डीलर निकल गया तो हमसाए आ गए, भाजी मकान ना लिया जे, भारा जे, इत्थे जेड़ा आया वो नुकसान करा के निकलिया। नफसियाती वार ये होते हैं आपके और मेरे, ये चलते हैं, ऐसे बात होती है। वो जी सारे टेस्ट करा लिए हैं, एलोपैथी में कुछ नहीं आया, होम्योपैथी ने इलाज किया कुछ नहीं हुआ, फुला ने करा कुछ नहीं है, उन्हें क्या जी कोई बाहर की कसर है दम कराओ। मेरे को आउंदे ने इदां दे। मैं कहना भाजी बाहर की कोई कसर नहीं, अल्लाह की कसम चका लो, ये अंदर की कसर है। नहीं 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 भाजी ऐसी कोई गल नहीं, सुनो फिर। खैर मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा इसको वाइट वाश करवा दे। हो गया, समान लेके आया ना, फिर हम सारे इकट्ठे होके आ गए। प्रोफैसर साहब जान दो, जिद बहुत करते, शक्लों भाभी लगन डै जे, भाभी जिद कर लेंदे ने, लेकिन बाद च ना फिर जदों अफसोस हुंदा है उन्हां ते भी, तो फिर कहिंदे ने अच्छा यार पहले मान लेंदे, मान जाओ। मैं क्या अच्छा कोई नहीं, रह लिया। बच्चों मैं सारी गल समझा दी, आ ईमान जे, आ इस्लाम जे, आ कुरान जे, आ लोगों ने गल्लां करनियां ने, आ खन्नास ने, आ चीज़ां छड्डियां ने, आ होणियां जे, ते बिलखसूस दीन वालों के ऊपर आजमाइश ज़्यादा होती है। परेशान नहीं जी होना। माशाल्लाह थोड़े ही दिन होए तो जिहड़ा अबनार्मल बेटा सी उहदी लत्त टुट गई, पूरा महल्ला अफसोस करन आ गया। तुसी आप तो है सजे, आ जिहड़ा साईं लोग इनू भी नाल मराया जे, हाले भी साडी मनो छड़ जाओ। मैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है इत्थे, असल च प्रॉब्लम है सी, कदी बत्तियां बालदियां सी, कदी बुझदियां सी, जो मर्जी कर लो। मैं पक्खा चलाया तो बंद हो गया, और बंद करके आया तो चल गया। कहंदे जी इत्थे जिन्ना दा राज है वो तुहाडी मनदे ही नहीं।
قصہ مختصر، بیٹی کے حسل ٹوٹا، پھر ایک اور کا مسئلہ بنا، ایک اور کا بیٹا اوشے میں اس کی زبان کٹ کے لٹک گئی. کہن ویکھیا نا پھر وہی بھابیاں والی گل ہوئی نا، اندروں ٹوٹ گئے جے پر منن نہیں ڈے. میں نے کہا یار اندر سے تو نہیں ٹوٹے، اندر سے ٹوٹتے تو ضرورت ہی کیا تھی. بچوں کو سمجھایا ہوا ہے، بیگم نے پڑھا ہوا ہے، دم ذکر اذکار پورے ہیں، حفاظتی دفاع جو ہمیں ممکن تھا وہ ہم نے کیا ہوا ہے، اللہ پر توکل کامل ہے. میں گجراں لے آیا تو گھروں فون آ گیا کوئی یو پی ایس سی لوا چھڈو، بجلی دا بڑا مسئلہ ہے. تو اتنے ہی دوست سی میں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی اچھا اسی منڈا بھیج دینے لا ہوندا. گجراں والوں یو پی ایس لگن چلیا، رات ایگریکلچر یونیورسٹی میں رکا، صبح جا کر کے انہوں نے وائرنگ چیک کی ساری، کہندے بھاجی لوڑ نہیں پینی، ایک وائٹ کیبل چلی ہے وچ. میں بڑا حیران ہوا، وائٹ کیبل کہندے جی وہ ویسے کنیکشن انہیں کیتے نہیں دیتا لیکن چلائی انہیں پورے گھر چ. لبدیاں دوسری منزل اتوں گئے، تیسری دے اتنے کبوتراں دا کھڈا، کبوتراں دے کھڈے دے نال کارنر چ ایک اچھی جی جگہ انہوں کڈیا تے وچ ایک مرتبان دے وچ جن سی. پھڑ لیا سی انہوں، پھڑ کے تار کڑی تے او میٹر دے پیچھے دیتی سی جیڑی کھمبے تو آن ڈئی ہے، او دے چوں ماڑا جا نا کندھ لوں ٹچ دیتا سی. وہ جڑا وچ جن سی نا انہوں کٹ آؤٹ کہندے نے. وہ ہوں آٹومیٹک جویں اب پمپاں تے لائٹاں بلدیاں بجھدیاں چمکے ماردیاں ادا، وہ جناب کتے بل جاوے اسی بالی وہ بجھا دے، وہ لبھیے تو لبھے نہ، اسی تو جانا سی میٹر تک، ملاں دی دوڑ مسجد تک. اگے کون؟ جب وہ مجھے ملا نا یہ یو پی ایس لگا گیا، میں کہا تو جا. میں نے پتہ کیا پراپرٹی ڈیلر سے، یہ جڑا مالک ہے وہ کتنے رہندا ہے؟ انہیں کہا جی فلانی جگہ. میں کہا ملوا، ملنے گئے. میں کہا جی تہاڈا اپنا تسی بنایا؟ کہندا نہیں میں خریدیا سی. جب میں خریدنے لگا تو لوگ کہتے تھے نہ خریدے، جنہیں بنوایا یہ رول گیا ہی. میں نے لے لیا، میں رول رہا ہوں. میں کیا وہ بندہ ملوا سکنا؟ جی وہ سنیارا سی، کہندا جی وہ ڈب گیا. جا کے پتہ کرا، میں نے پہلا سوال کیا تیرا کسی مستری مزدور یا الیکٹریشین کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ کہندا جی آپ وہ الیکٹریشین میرے نال لڑ پیا سی مزدوری تو. میں کیا پھر؟ کہندا جی پھر کی؟ چلا گیا. میں برحال میں کیا ہویا کی ہے؟ ویچیا کیوں سی؟ کہندا جی اتنے بھارا ہو گیا سی، کدی بل کدی بجھ، ساڈے واسے دی گل نہیں، ہر طرح دا الیکٹریشین لیا، نقص نہیں پھڑیا گیا. میں کیا سر جی ایک دفعہ وہ تہاڈا جن پھڑیا ہے. وہ ایڈا ک پرزا وکھایا، کہندے یہ کی؟ اتنے جا کے جگہ کبوتراں دا کھڈا، مرتبان دے وچ اتنے سارا کچھ. ادھر دا ماشاء اللہ مکان ٹھیک ہے، میں چھڑتا ہے ہوں ماشاء اللہ بڑے اچھے کرائے تے چڑھیا ہے. سر جی اگر آپ کا گھر وزنی ہے، جگہ بھاری ہے، تین چیزوں کے اندر جو ہے وہ نحوست ہے، بیوی میں نحوست، مکان میں نحوست، سواری میں نحوست، جہدے چ نحوست ہوئے نا مینوں ویچ دیا جی. یہ نہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں، یا ظرف مکان ہے، یا ظرف زمان ہے، یا اسی کسی ٹائم چ رہنے ہیں یا کسی جگہ تے رہنے ہیں. عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، مسیح تے گجراں لے چاں کوئی ایک جگہ ہوئے گی. یہ دو چیزیں یا ان کے اندر سامان ہے. آسمان ہے، اسی انسان ہاں، چیزاں نے موجود نے، انہاں چ کوئی شے نحوست نہیں. نحوست انسان دی بد عملی چ، نہ بیوی میں نحوست، نہ شوہر میں نحوست، نہ گاڑی سواری میں نحوست، نہ سامان میں نہ زمان میں. رب نے کوئی وقت نحوست والا نہیں بنایا. اے سفر نحوست، فلانا مہینہ نحوست، ڈیٹ میرے لیے نحوست، اس میں بے برکتی، کوئی بے برکتی نہیں. اللہ خود زمانہ ہے تو زمانہ وقت کیسے بے برکتی ہو؟ اسی لیے اللہ نے کہا آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، دہر کو گالی دیتا ہے، ٹائم ہی پیڑا ہے، وقت ہی پیڑا چل رہا ہے، دن پیڑے نے، ایام پیڑے نے. نہیں، کوئی وقت برا نہیں، کوئی جگہ بری نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ رب نے تمہارے لیے بنائی ہے. اس جگہ پہ تمہارے کرتوت برے ہوتے ہیں، کسی ٹائم میں تمہاری حرکتیں غلط ہوتی ہیں اور تم اپنے دائرے اور انسانیت سے نکل جاتے ہو. پھر کہیں ہو جی بڈھی چ نحوست ہے، جدوں دی آئی ہے ادوں دا میرے گھر پھا پی گیا، میں چنگا بھلا سا، میرا ذہن ٹھیک سی، یہ جدوں دی آئی ہے میرا سر بھارا ہون لگ پیا ہے. یہ ساری چیزیں نکالیں، اپنے آپ کو معوذتین کے ساتھ جوڑیں، اللہ کی کتاب پڑھیں، صحیح کام اللہ کا حکم کریں، غلط کاموں سے رکیں. سارے بھار نہ لے جان تو مینوں پھڑیا جائے. باقی جو جسمانی بیماری ہے، فزیکلی بیماری ہے، وہ رب کی آزمائش ہے، وہ اللہ نے آزمانا ہے.
ہوں بندہ جو کہے میں تھوڑا جہا چنگا جوانی چ پہلوان ہوئے تو چیڑے کھادے ہون تو ماشاءاللہ گجراں والے دا او شروع چ وڑی دا نا تو 2 پہلوان کھلا رہے تسی موڑے تے رکھ کے اوڈے اوڈے تسی سے ہن چھوٹے چھوٹے ہو گئے جے، یا جو ہے بابا بعد میں بوڑھا ہو جائے پھر کہے میرے تے کسی نے وار کیتا ہے۔ وہ نہیں بابا جی، عمر اللہ نے ادا لکھی ہے، ایک ویلے جوانی، کسی ویلے طاقت، کسی ویلے کمزوری، کسی ویلے کھلوتا، کسی ویلے بیٹھا، کسی ویلے لیٹیا، کسی ویلے تڑکدا، کسی ویلے روکدا، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، اللہ نے آزمانا ہے۔ اتھو چکنا نہیں رب نے لیا تے کھڑنا نہیں، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر رب کی طرف سے آزمائش ہے تو پوری زندگی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ایک اور پہلو ہے، ٹیسٹ میں نہیں آ رہا، اور پہلو ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری لکھی ہے تو وقت کے نبی کو بھی دے دیتا ہے۔ اللہ بیٹا لینے پہ آئے، یوسف چھین لے تو وقت کے نبی کی آنکھوں کا نور بھی لے لیتا ہے، وہ ایک الگ آزمائش ہے۔ لیکن تو اپنے آپ کو اللہ کے لا اینڈ آرڈر کے تحت رکھ کے اور چلا کے دیکھ، 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے۔ اتھے بس کریے، ٹائم 1.5 گھنٹہ ہو گیا، میں پونے گھنٹے دا سوچیا سی، لیکن چونکہ یہ صورتیں ایسیاں نے کہ جنہ مرضی ہے نا، یہ تھوڑا جہا کچا کر کے توڑنا پینا سی، غلط جگہ جوڑ گیا جوڑ، یہ توڑ کے کچا کر کے اپنی جگہ تے لے آ کے تو ہن پٹی بننی ایڈی سوکھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید دا انہوں اختتام رکھیا ہے، ایتھے قرآن دے لفظی خاتمہ ہویا ہے، او دے نال تعلق نہیں مکا۔ بڑا خوبصورت جملہ سنیا ہے، اسی کل پرسوں تو انہوں پھر شروع کریں گے۔ قرآن مکا ہے، ساڈی زندگی باقی ہے، تے اے پڑھ دیاں مک جاوے تے اس تو بڑا سکھ کی ہے، کی خیال ہے؟ تے انشاءاللہ اس تعلق نو جاری و ساری رکھو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اینا چھٹیاں چاسی بھی ایک نکا جا کام شروع کیتا ہے، میں کسی دن ماڑے جے کہن تھے، انہیں پوچھ لیا یار میرے ابو امی فوت ہو گئے نے تو مینوں تو کچھ کرنا پڑھنا بھی نہیں ہوندا تو میں کی کراں؟ میں نہ ایک آیت ڈیلی لکھ کے نہ تو بھیج دینی کہ اینوں اپنے اپنے جننے نمبر نے سینڈ کر دے جڑے پڑھن والے، کہندے میں تو ان پڑھاں تے میرے نال کوئی 100-200 بندہ ہے جڑیا جڑا پڑھ لیندا ہے، انہاں نوں جدوں جواب ہے نا کہندے جی میرے تے امی ابو نوں بہت زیادہ ثواب جان ڈیا ہونا، اننے لوکی اوداں کون پڑھدا ہے؟ دیکھا دیکھا شروع کری، اللہ کا شکر ہے 50,000 سے اوپر تعداد جا چکی ہے جن میں لوگ ڈیلی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ دیکھ کے کوئی سبق سنا دیتا ہے، کوئی کسی طرح رات 12 بجے بھیجتا ہوں 1 بجے تک لیٹ ہو جاؤں، دڑا دڑ میسج، وہ تسی سوندے ہی نہیں جے، وہ نہیں جی انتظار ہے، تو میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تاریخ بدلی، اگلے دن صبح اٹھو تو پہلے قرآن پڑھ لینا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لینا۔ ایداں دے کوئی کام چھوٹے چھوٹے شروع کر لو تے صرف مولویاں دی ذمہ داری نہیں، تسی بھی بہت چنگے کر لو گے۔ ادھر ادھر دے گانے جو شیئر کر دے جے تو کوئی رب دا قرآن شیئر کرو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ سفر شیخ صاحب نے ختم کیا ہے، اللہ اس سفر کو قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ جاری و ساری رکھ، ان کی فیوز و برکات جو ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کی اصل کو، آباء و اجداد کو، اور اللہ ان کے شاگردوں کو، دوست احباب تلک جو ہے اس کا صحیح صلہ اور ثمر پہنچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔